رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک بے مثال اور کامل زندگی کا نمونہ ہے، جس میں محبت، رحمت، صبر، عدل اور حکمت کی ایسی بلند مثالیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے زندگی کے ہر شعبے میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا جس کی روشنی آج بھی قائم ہے اور قیامت تک انسانیت کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ آیت تمام انسانیت کے لیے رحمت کا اعلان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ہر پہلو، ہر قول اور ہر عمل رحمت کا ترجمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیشہ محبت اور رحم کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے پیروکاروں سے محبت کی بلکہ اپنے دشمنوں سے بھی نرم رویہ اپنایا۔ ایک موقع پر جب طائف کے لوگوں کے ظلم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا۔ فرشتے نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں ان لوگوں کو پہاڑوں کے بیچ میں پیس ڈالوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے۔ فتح مکہ کا دن دنیا کی تاریخ کا وہ دن تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو معافی اور عفو کا سب سے اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ مکہ کے وہ لوگ جو سالوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو اذیتیں دیتے رہے تھے، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے تھے، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم کے منتظر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا اور فرمایا آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی انصاف میں کوئی رعایت نہیں کی۔ ایک موقع پر جب ایک قریشی عورت نے چوری کی تو بعض لوگوں نے سفارش کی کہ اسے معاف کر دیا جائے کیونکہ وہ ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں ان کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اور اہم پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے لیے محبت اور شفقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کو نرمی اور محبت کے ساتھ دعوت دی اور ان کی غلطیوں پر انہیں معاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان میں سب سے کامل مومن وہ ہے جو سب سے بہتر اخلاق والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں کے لیے رحمت تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے ساتھ بھی انتہائی شفیق تھے۔ ایک بار ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک پرندہ پریشان ہو کر چیخ رہا تھا کیونکہ اس کے بچے اٹھا لیے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا کہ اس کے بچے واپس رکھ دیے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا اللہ اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں اور ماحول کا بھی خیال رکھنے کی تاکید کی۔ جنگ کے دوران بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ درختوں کو نہ کاٹا جائے اور نہ ہی فصلوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اخلاقیات کی معراج تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، امانت داری اور حسن سلوک کی بدولت لوگ اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق نے دنیا کو بتا دیا کہ ایک مسلمان کی پہچان اس کے اچھے اخلاق سے ہوتی ہے، اور یہی وہ معیار ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج بھی انسانیت کے لیے ایک چراغ کی مانند ہے جو ہمیں ظلمت سے روشنی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آج کے دور میں جب دنیا نفرت، جنگ اور ناانصافی کا شکار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔